أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آج کے نئے سبق ہم تفسیر التجوید جو بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے فن تجوید و قرات میں، تو ہم نے کل اس کا تعارفی لیسن پڑھا تھا. آئیے آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. کل ہم نے آپ کو تعارفی لیسن میں یہ بتایا تھا کہ اس کے 7 ابواب ہیں اور 5 چیزیں ہیں جو اس میں بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلے مخارج کا بیان، نمبر 1. نمبر 2 صفات لازمہ، نمبر 3 صفات عارضہ، نمبر 4 مدات کا بیان اور نمبر 5 اوقات. تعارفی جو ہمارا سبق تھا کل کا، اس میں ہم نے پہلا سبق تھا یہ تفسیر التجوید کا. تو آج ہم نے 7 ابواب میں سے پہلا باب اول وجوب تجوید اور آداب تلاوت اور فضائل کے بیان میں. سب سے پہلے وہ آئے گی فصل، یعنی اس باب کے اندر ایک تو وجوب تجوید ہے، پھر آداب تلاوت و فضائل ہیں. تو سب سے پہلے اس باب کی جو فصل ہے وہ ہے فصل اول. کس چیز کی ہے؟ تجوید کے ضروری ہونے. اچھا پڑھیے ذرا. باب اول وجوب تجوید اور آداب تلاوت و وسائل کے بیان میں فضائل آداب تلاوت و فضائل کے بیان. آداب تلاوت و فضائل کے بیان میں فصل اول تجوید کے ضروری ہونے میں جاننا چاہیے کہ قرآن شریف صحیح پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن شریف چنانچہ یہ پھر پڑھ لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن شریف کو خوب سنبھال کر اچھی طرح سے پڑھو جیسا کہ اس کا حق ہے. اور سنیے ذرا یہاں ترتیل امر ہے. اللہ نے حکم دیا رتل، قرآن کو اپنے محبوب کو فرمایا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھی. اب لفظ ترتیل جو ہے یہ رتن سے ہے، جس کے معنی ہے کشف و کشادگی، یعنی کھلا کھلا. چنانچہ کشادہ دانتوں کو اہل عرب صغر رتل بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں اس کے فلاں کے دانت تو موتیوں جیسے، نکھرے نکھرے، کھلے کھلے، صاف صاف. اسی لیے حضرات مفسرین نے ترتیل کے معنی لکھے ہیں قرآن مجید کو ایسے اطمینان و تحقیق کے ساتھ پڑھا جائے کہ بہترین ادا پر مشتمل ہو. اور اللہ کا فرمان ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا،
ہم نے اس کو واضح ادائیگی کے ساتھ اتارا ہے، یعنی اس کو نازل ہی ترتیل کے ساتھ کیا ہے۔ اور حضرت حدیث میں ہے، سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اچھا، اور سیدنا علی مطلق فرماتے ہیں اس آیت کے معنی میں، وہ فرماتے ہیں وہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ایک منٹ، اچھا درمیان میں رہ گئی بات۔ ہاں، حضرت زید بن ثابت روایت ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ یہ صفحہ جلدی پلٹ گیا تھا اس لیے نیچے سے رہ، تو یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ۔ حاجی صاحب کے علاوہ باقی اپنے مائک طرف آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے قرآن پاک ٹھیک اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اتارا گیا ہے۔ ورتلناہ ترتیلا، جب اتارا گیا ہے ترتیل کے ساتھ تو پڑھنا بھی اسی ترتیل کے ساتھ ہی چاہیے۔ اس لیے صاحب بیضاوی بہت بڑی تفسیر ہے، محقق بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا کے معنی کو بیان فرماتے ہیں جودہ تجویدا، یعنی قرآن شریف کو بہترین ادا کے ساتھ پڑھ۔ جب اچھا تجوید کا معنی ہے، ایسے آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، تجوید کا معنی ہے سنوارنا، خوبصورت کرنا، ہماری زبان میں، انگلش میں میک اپ کرنا، اور ہم کہتے ہیں نا سنوارو، خوبصورت کرو، عربی میں کہتے ہیں اس کو تجوید کے ساتھ ادا کرو۔ انگلش میں میک اپ، کسی چیز کو بھی خوبصورت کرنا ہو تو اس کو میک اپ کہتے ہیں۔ تو اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن شریف کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ جس طرح یہ نازل ہوا ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ ایسا پڑھیے دو، قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں، هو تجوید الحروف هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو ان کے مخارج اور جملہ صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور وقفوں کا طریقہ جاننا کہ وقف کس طرح کرنا چاہیے، جس کو عوام قراءت کہتے ہیں۔ اب سمجھیں بات، اب سمجھنا، یعنی تجوید ہے حروف کا مخارج سے ادا کرنا حروف کو اور ان کی صفات کو ادا کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، یعنی وقف کس طرح کرنا چاہیے۔ تو قاری کے لیے تجوید کے ساتھ مخارج اور صفات کے ساتھ وقفوں کا بھی، وقوف کا ماہر بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں حاشیہ کے فہم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے قرآن عربی غیر ذی عوج، یعنی قرآن شریف ایسی فصیح عربی میں ہے کہ جس میں ذرا بھی کجی نہیں، یعنی آپ قرآن کریم کے اندر اجازت نہیں ہے، قرآن کریم پڑھا ہی نہیں جا سکتا، یعنی وہ اس کے اندر اس کا حسن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اسی طرح نہ پڑھا جائے جو عربی کی یہ جس انداز میں یہ نازل ہوا ہے، یا جو جس لغت میں نازل ہوا ہے، ان کے اندر جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق ہی پڑھا جائے گا۔ مثلا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب، یعنی قرآن کو اہل عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو، مطلب یہ ہے کہ انہیں کی طرح مخارج و صفات ادا کرو۔ اچھا جی، امام غزالی
رحمۃ اللہ علیہ، بعض کہتے ہیں یہ ان کا قول ہے، بعض کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک کا قول ہے، فرمایا جن لوگوں نے ہم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، اس کا ہے کہ جن لوگوں نے ہم نے کتاب دی وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ اچھا اب یہ حق کیا ہے، اب دیکھتے ہیں یہ ہوا تجوید الحروف المعرفہ۔ اچھا اس سے معلوم ہوا، ایسا پڑھیے، اس سے معلوم ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے، اور بہت سی حدیثوں میں بھی قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی تاکید آئی ہے، اور غلط پڑھنے والے کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ وعید کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ۔ جی یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ غلط پڑھنے والا اس حدیث کا مصداق ہے۔ اور یہ دیکھو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے نا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے ترجمہ پڑھیے ایسا، بہت سے قرآن شریف پڑھنے والے ایسے پڑھتے ہیں کہ قرآن شریف ان پر غلط پڑھنے کی وجہ سے لعنت کرتا ہے، سو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ثواب ہرگز نہیں ملتا بلکہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وجہ سے تمام فقہا فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا سیکھنا ضروری اور فرض ہے، کیونکہ بغیر اس علم کے پڑھے اور سیکھے قرآن شریف صحیح نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی کو امام فن علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، والأخذ اور حاصل کرنا ساتھ تجوید کے، قرآن پاک کی تلاوت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا حاصل کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے، قطعاً ضروری ہے، یعنی دو دفعہ اس کی تاکید آ گئی، حتمی طور پر ضروری ہے۔ من لم جو نہیں پڑھتا یجود القرآن کو تجوید کے ساتھ آثم وہ گناہ گار ہے۔ جی پڑھیے اس سوال۔ یعنی علم تجوید سیکھنا اور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، یعنی بقدر ما یجوز بہ الصلاۃ، ما یجوز بہ الصلاۃ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے، اور اس قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے اور اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ جی پڑھیے۔ اور اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، کما قال مولا علی قاری العلم بہ فرض کفایت فرض کفایت، کفایت و عمل۔ اس آپ کے فرمان کو یاد کر لیں، العلم بہ فرض کفایت والعمل بہ فرض عین، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل کی فرضیت میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ ہماری کتاب میں جو آیتیں ہیں ان کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ان کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل کیا ہے؟ تجوید الحروف ومعرفۃ الحقوق۔ سمجھا گئی نا بات کی؟ جی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی قرآن شریف کیسا پڑھنا چاہیے؟ جی ایسا پڑھنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے۔ تو قرآن شریف پڑھنے کا حق کیا ہے؟ حق وہی ہے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ جی ترتیل کیا ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں ہم فرماتے ہیں ہوا تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف، وہ ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کا طریقہ جاننا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تجوید کیا ہے، تو تجوید کے متعلق آگے بتاتے ہیں۔ یہ تو پہلے سمجھ آ گئی نا تین باتوں کی، کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھنا چاہیے، جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو حق کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اور ترتیل کیا ہے؟
جیسے سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ترتیل یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور وقفوں کا طریقہ جانو، اور تجوید کیا ہے یہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ اور جو شخص قرآن شریف کو تجوید سے نہ پڑھے وہ بلا شک گناہگار ہے، اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن شریف غلط پڑھنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ایسے معنی بگڑتے ہیں کہ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انعامتا، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، اگر تے کے اوپر تا کے اوپر پیش پڑھنے انعام تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جن پر میں نے انعام کیا۔ اچھا، تو یہ تو بالکل اللہ کی جگہ پر بندہ جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی تعریف میں جٹ گیا۔ اسی طرح قل، کہہ تو، قل کہہ تو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اور اگر قاف کو صحیح ادا نہیں کرے گا قل هو اللہ احد تو اس کا معنی یہ بڑھ جائے گا کھا تو اللہ ایک ہے۔ تو یہ کہہ کی جگہ کھانا، یہ معنی بگڑ جاتے ہیں تلفظ کی غلطی کی وجہ سے۔ لہذا پڑھی آ گیا۔ لہذا اگر کوئی نماز میں قرآن شریف غلط پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اور پھر معنی نہ بگڑے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ بعض صورتوں میں نماز بھی ادا نہ ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی حرف صحیح ادا نہیں ہوتا تو اس کو تصحیح کی کوشش کرنا ضروری ہے، اگر صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ البتہ اگر کوشش کے باوجود پھر بھی قدرت نہ ہو تو اس حالت میں صحیح ادا نہ ہونے سے گنہگار نہ ہوگا، گناہگار نہ ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ جو شخص صحیح نہ پڑھتا ہو اس کو امام نہ بنانا چاہیے۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ قرآن شریف صحیح پڑھنا ضروری اور فرض ہے، اور وہ علم تجوید سے حاصل ہوتا ہے، لہذا علم تجوید کا سیکھنا ضروری ہوا۔ اب آگے جی آگے تجوید، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا ابھی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہیے، وہ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں جیسا قرآن شریف پڑھنے کا حق ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کے اور حقوق میں سے، قرآن کریم کے حقوق جو ہیں نا ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے، دوسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے، تیسرا حق ہے اس پر عمل کیا جائے، چوتھا حق ہے اس کو آگے پہنچایا جائے۔ تو صحیح کیسے پڑھا جائے گا؟ ترتیل کے ساتھ۔ یہ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل ہے تجوید کو کہتے ہیں، وہ تجوید الحروف فی معرفت الحقوق۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ صحیح پڑھنا جو ہے ترتیل ہے اور ترتیل تجوید ہے، تو تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ لیسن میں ہم تجوید کے معانی تعریف جو ہے یہ چلے کریں گے۔ تو آئیے اب ہم آج کی مشق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے، پہلے رکوع کی۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، اس کی آیات ہیں 286، رکوع ہیں 44۔ تو سب سے پہلے راجہ صاحب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی راجہ صاحب پڑھیے۔ راجہ صاحب مائک کھولیں، سوری صاحب آپ پڑھ لیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ریب فیہ۔ راجہ صاحب ہیں؟ راجہ صاحب چلے گئے کہ ہیں؟ نظر آ رہے ہیں کہ
چلے گئے ہوں گے، بولتے نہیں. آ گئے. پھر ایسا بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی سب آگے پڑھو. ہدی للمتقین. ہدی للمتقین. لیل نہیں، ہدی لیل نہیں، ہدی للمتقین. ہدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذین یؤمنون بما انزل الیک وما أنزل من قبلك وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم. جی راجہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ جی آواز ہے قبلہ کٹ کے آ رہی ہے صاحب، صوفی صاحب کی بھی آپ کی بھی شروع کلاس سے. صوفی صاحب میری بات صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل، منو تو کلیئر آ رہی ہے. مجھے بھی صوفی صاحب کی کلیئر آ رہی ہے. راجہ صاحب آپ کے پرابلم ممکن ہے. ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. راجہ صاحب آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. نہیں پڑھیے نا الف لام میم. قبلہ یہ اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا، آواز بھی کٹ گئی ہے. راجہ صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی نہیں پورا اسکرین صحیح نظر نہیں آ رہا. یہ آ رہا ہے آپ نظر کو راجہ صاحب نہیں آ رہا، باقی سب کو آ رہا ہے. آپ کو پرابلم ہے نا. جی حاجی صاحب آپ پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب آپ دوبارہ آ جائیے، بند کر کے دوبارہ آ جائیے. ٹھیک ہے. یہ سورۃ بقرہ کا یہ شروع آغاز آ رہے ہیں، باقی اگلی صورتیں نظر نہیں آ رہی. نہیں ان کو آ رہی ہیں، آپ کو پرابلم ہے نا.
جی آپ کے وہاں سے پرابلم ہے، یہ ہمارے اسکرین یہاں پہ ٹھیک ہے. ہاں اسکرین بالکل ٹھیک سب کو نظر آ رہا ہے. مسئلہ ہو جی ٹھیک ہے پڑھیے میرا سن صاحب. مسئلہ جی 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 حادثہ پڑھیے. جی الف لام میم پڑھتے جائیے. ذلك الكتاب لا ريب فيه جی هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یا حضور عمر صاحب آپ پڑھیے مشق ساتھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اٹھائیں آواز کو جی آواز کو اٹھا کر پڑھو نا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى نہ آگے پڑھ لو یہاں سے ٹھہرنے کے بعد نا، کیونکہ غشاوہ وعلی ابصارہم کے ساتھ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ بات مکمل ہوگی، آگے چلیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ زال باریک ہے، وا پر ہے، صاف پڑھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ چل عبد المنان آپ پڑھیں۔ کدھر سے کہا آگے سے؟ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔
الحمدللہ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق تمام ہوا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.